رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں عدل و انصاف کی جو مثالیں ملتی ہیں وہ انسانی تاریخ میں بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کے لیے وہ عظیم نمونہ ہے جسے نہ صرف ذاتی زندگی میں بلکہ معاشرتی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر عدل و انصاف کے اصولوں کو عملی طور پر نافذ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست میں عدل و انصاف کے اصولوں کو ایسا نافذ کیا گیا کہ دوست، دشمن، مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے یکساں معیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عدل و انصاف کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس حکم الہی کی عملی تفسیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاملے میں ظلم یا ناانصافی کو برداشت نہیں کیا اور ہمیشہ عدل کے ساتھ فیصلے کیے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں بھی عدل و انصاف کا بھرپور مظاہرہ نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے فیصلے انصاف کے اصولوں کے مطابق کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے اصول کو ہمیشہ اپنے قریب ترین لوگوں پر بھی نافذ کیا۔ ایک واقعہ میں ایک قریشی عورت فاطمہ نے چوری کی تو قبیلے کے سرداروں نے اس کی سفارش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ناظرین کرام، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پسندی کا ایک ایسا مظاہرہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں قانون اور انصاف کے اصول سب کے لیے برابر ہیں، چاہے وہ کسی قبیلے یا خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غلاموں اور کمزور طبقوں کے حقوق کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ تعلیمات عدل و انصاف کے اصولوں کی بنیاد پر معاشرتی مساوات کی بہترین مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر دیا کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا جائے، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد، امیر ہو یا غریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ فرمایا۔ جنگوں کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور درختوں اور فصلوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ عدل و انصاف کا اعلیٰ ترین معیار تھا کہ جنگی حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا پورا خیال رکھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا پورا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و انصاف اور عفو درگزر کی بہترین مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمی یعنی غیر مسلم شہری پر ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کمی کرے گا، وہ قیامت کے دن میرا مخالف ہوگا۔ یہ تعلیمات واضح کرتی ہیں کہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت بھی عدل و انصاف کا حصہ ہے اور کسی بھی شخص کو ان کے ساتھ ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی جس کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس میں تمام لوگوں کے حقوق کو تسلیم کیا گیا اور سب کو انصاف فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنے فیصلے میں اپنے اہل و عیال میں اور جن کے وہ نگراں ہیں انصاف کرتے ہیں۔ یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت اور حکمرانی کے ہر فیصلے میں نمایاں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیصلے میں انصاف کو مقدم رکھا اور کسی بھی قسم کی ناانصافی کو برداشت نہیں فرمایا۔ ناظرین کرام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
عدل و انصاف کے اصولوں کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی، معاشرتی اور ریاستی معاملات میں ہمیشہ انصاف کو مقدم رکھا اور کسی بھی قسم کی ناانصافی کو برداشت نہیں فرمایا۔ آج کے دور میں جب دنیا مختلف بحرانوں اور ناانصافیوں کا شکار ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے اصولوں کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ دنیا میں امن و بھائی چارے کا قیام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے اصولوں کو سمجھنے اور ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔